بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ بھی ایسا سوچتے ہوں گے اور میں بھی ایسا سوچتی ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر لوگوں میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر انسان کے دل دماغ میں ہوتی ہیں اور بہت کامن، ہر ایج، ہر کلاس، ہر جینڈر، سب میں برابر ہوتی ہیں۔ جیسے اکثر کوئی بات ہوتی ہے مین یا ویمن کی ہمارے گروپس میں، یا جہاں میں لیکچرز کے لیے جاؤں کسی محفل میں، اسکول کالج میں، یا ویسے کوئی گیدرنگ ہو وہاں پر بھی بات ہو، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ وائف کی بات ہو یا اوور آل بیہیویئرس کی بات ہو، تو مین جو ہیں وہ ویمن کو قصور دیتے ہیں، اور جو ویمن ہیں وہ مین کو قصور دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مین اور وومین دونوں ہی انسان ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، دونوں ایک جوڑے سے اپنے والدین سے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، تو پلس مائنس بھی تو دونوں کے میں ہوتے ہیں نا، دونوں کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ نہ ہی تو ایسا ہے کہ ہمیشہ مرد ہی بے وفا ہو، اور نہ ہی تو ایسا ہے کہ ہمیشہ عورت وفادار نہ ہو، یا یا ایسا کہ لائک لالچ، دوستی، نفرت، سیلفشنس یا سیلف لیسنس، مینس جتنی بھی انسانی عادات ہوتی ہیں وہ اچھی اور بری دونوں ٹائپ کی ہو سکتی ہیں، تو وہ دونوں میں ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک عادت دونوں میں یا کوئی بھی ایک عادت دونوں میں نہیں، مینس کہ ہم دونوں کو ایز اے ہیومن نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ، لیکن وہ بھی اب نہیں اتنا رہا۔ پہلے تھا کہ عورت گھریلو پروڈکٹ تھی، اسٹف تھی، اور مرد باہر کی دنیا کا مسافر تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریوں، کچھ مجبوریوں اور کچھ شوق میں عورت ایز سچ جو ہے نا وہ نہیں وہ والی پروڈکٹ رہی جو صرف گھر پر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر وہ گریسفلی سوسائٹی میں موو کرنے کا جو ہے، اس کی تربیت اتنی مضبوط ہوئی ہوئی ہے، اس کی شخصیت اتنی مضبوط بنی ہوئی ہے کہ وہ فخر سے اور باحیا طریقے سے، مضبوطی سے مینس سوسائٹی میں موو کر سکتی ہے، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ بلکہ ایسی عورت، ایسی لڑکی کی اولاد بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، مضبوط کریکٹر، آپ کہیں گے بار بار مضبوط، بیسیکلی مضبوطی ہی تو مین ایلیمنٹ ہے، وہ بلڈنگ ہو یا وہ انسان ہو، اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو یا مینس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا یہ مین کہہ لیں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں کہ آغاز اسلام کے وقت بھی عورت کام کرتی تھی، عورت نے تجارت بھی کی، عورت نے نرسنگ بھی کی، اور ٹھیک ہے میڈیکل کالجز نہیں تھے اس وقت، وہ ڈاکٹر نہیں بن رہی تھی، MBBS نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ ڈاکٹری کر تو رہی تھی، اپنے بچوں کا علاج بھی کرتی تھی، اپنے شوہر، اپنے والدین کی ٹیک کیئر کرتی تھی، میدان جنگ میں جا کے نرسنگ کرتی تھی، کھانے پکاتی تھی، بعض اوقات انہی چیزوں کو لائک ارننگ کا سورس بھی بناتی تھی، پڑھاتی بھی تھی اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، مینس ڈفرینٹ چیزیں۔ مگر غور کیجئے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر، یعنی اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے بعد بھی جتنے بھی کام ہوتے آ رہے ہیں پازیٹیو والے، اس کے پیچھے مین جو چیز ہے نا وہ محبت ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو سرد گرم سے بچانا چاہتے ہیں، اچھے برے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں؟ محبت ہے۔ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھنا چاہتی، اس کو کامیاب مرد کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے،
رول کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. اب یہ جو رولرشپ ہے اس کی بھی ڈفرینٹ آگے پہ ڈیفینیشنس ہیں. بہرحال مختصر اسی لیے میں نے کہا کہ وہ اپنے مین کو, اپنے ہسبینڈ کو بہت کامیاب اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. کیوں؟ محبت کرتی ہے. ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو ہیلدی ویلدی اور ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے, خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے, صحت مند دیکھنا چاہتا ہے, ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اس کی زندگی کی ساتھی ہے. بچے اپنے والدین کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ جہاں پازیٹیوٹی ہو, ادروائز تو پھر کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پازیٹیوٹی نہیں ہو پھر تو ہر آئینے میں انسان اپنا ہی عکس دیکھتا ہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یہی ہو ہمارے اندر, کیونکہ یہی ہم سے اچھے کام کرواتی ہے. اسی کے پیچھے ایثار ہوتا ہے, اسی کے ساتھ اخلاق جڑا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ انسانیت جڑی ہوتی ہے. ہم پرندوں کو بھی دانا پانی ڈالتے ہیں, کیوں؟ اس کے پیچھے بھی تو محبت ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہوگا, کیونکہ یہ میرے بڑوں نے, اللہ کے پیاروں نے یہ نصیحت کی ہے. کیونکہ یہ انسانی فطرت نہیں, ہر جاندار کی فطرت ہے. کیونکہ میں نے خود بھی پیٹ رکھے ہوئے ہیں, میں ان کے رسپانس دیکھتی ہوں, میں ان کے بیہیویئرز دیکھتی ہوں. تو لائک کسی وقت چلے میں آپ کو اپنے برڈس کی باتیں بھی سناؤں گی, میرے پیٹ جو ہیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ مین چیز جیسے میں نے کہا ہے کہ تخلیق کے کائنات سے لے کر آج تک, کیونکہ محبت ہے, وہ تو عشق ہے. ہم تو ادنا درجے کی محبت کی بات کر رہے ہیں, عشق تو بہت اوپر کے لیول کی چیز ہوتی ہے. تو کسی بھی انسان کو جب کسی دوسرے انسان سے لائکنگ اس کے لیے ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے, تو وہ یہ جاننا چاہتا یا چاہتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, اس کو رنگ کون سا پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, تو جو اینکرز ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں نا, آپ کو موسم کون سا پسند ہے, آپ کو رنگ کون سا پسند ہے, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, پینے میں کیا پسند ہے. ڈفرینٹ اس طرح کے کویسچنس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں, یہ باتیں اس شخص کی ذات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جس کے لیے ہم لائکنگ رکھتے ہیں. اسی طرح ہی ہم لوگ یعنی سیلیبریٹی سے ہٹ کر بھی ہماری اپنی جو معاملات اور رشتے ہوتے ہیں زندگی میں, تو ہم ان کی پسند جاننا چاہتے ہیں. انہیں کھانے میں کیا پسند ہے, وہ تیکھا کھانا پسند. سپوز میری شادی ہوئی تو مجھے بہت کنسرن تھا کہ مجھے پتا ہو کہ میرے ہسبینڈ کو کس طرح کا فلیور پسند ہے. وہ تیکھا پسند کرتے ہیں زیادہ, یا لائک تھوڑا درمیانہ سا, یا وہ میٹھے میں کیا پسند کرتے ہیں, وہ مطلب ہر چیز, ان کو کلر کون سا پسند ہے, میں ان کو کس کلر میں اچھی لگتی ہوں, یو نو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری نارمل زندگی کے رشتے اور معاملات اور ان کی لائکنگ اور ان سے محبت کے معاملات. اب اس سے اوپر آئیے تو ظاہری بات ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, سپوز جس کا بھی جو مذہب ہے تو اس کا وہ مذہب ہوتا ہے, تو پھر وہ جو مطلب ہم ظاہر میں اپنے مذہب کے حوالے سے یقیناً بات کرنا پسند کروں گی. تو میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے یہ پتا کہ مجھے کس نے بنایا, ایک اللہ نے. بچہ نیا نیا بولنا شروع کرتا تو اس سے جو انیشیلی جو کویسچنس کیے جاتے ہیں یا اس کو سکھائے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کو کس نے بنایا, اللہ نے. اور مینس یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, کتنی پیاری ہمیں اس وقت لگ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ بڑے غور کریں تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے بیبی کو باتیں سکھا رہے ہیں, اس سے جو کویسچنس پوچھ رہے ہیں اور ان کو آنسرس بھی خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ یاد کرو, کوئی پوچھے گا, کوئی آنٹی انکل پوچھیں گے تو یہ بتانا ہے. خود کو بھی بتایا کریں نا, خود کیوں بھول جاتے ہیں, بیسک لیسنس بھولتے جاتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی تو پھر پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اصل مالک ہے اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. پھر آگے جو جن سے وہ محبت کرتا ہے, یعنی ہمارا رب جن سے محبت کرتا ہے, جن ہستیوں سے ان کے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے, ان کے لیے درجات اعلیٰ اور عرفہ رکھے ہوئے ہیں, ان کی کیا پسند ناپسند ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. اور کیونکہ خالی محبت کا اظہار کر دینا تو کافی نہیں ہوتا نا, پھر لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی تو خیال رکھنا ہے. پھر رکھتے ہیں ہم سوچ اپروچ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا, اس کی کس چیز کے بارے میں کیا اپروچ ہے, کیا سوچ ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو چلیں آئیں, پھر محرم الحرام چل رہا ہے نا,
تو خالی نوحے سننا یا منقبت شریف سننا یا اسی طرح کی اور چیزیں، کیا یہ کافی ہیں محبت کے لیے؟ لائک یہ تو ایک سیزنل، آئی ایم سوری ٹو سے، مگر زیادہ تر میں نے دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جیسے سیریمنیز ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، یہ ہم نے اس طرح تھوڑی نہ کرنا، مطلب کہ خالی وہ دن کر لیے کہ یہ فلاں کا دن ہے، تو پھر ان کو اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا حصہ بھی تو بنانا ہے، تو تب ہم یہ روز محشر بھی مالک سے کہہ سکیں گے نا کہ مالک جنہیں تو نے چنا، ہم نے بھی ان سے محبت کی تیرے لیے، تیری خاطر، تیری رضا کے لیے۔ تو جیسے محرم الحرام کا یہ چل رہا ہے، یہ دن چل رہے ہیں، میرے مولا حسین علیہ السلام، اللہ پاک ہمیں، ہمارے دلوں میں ان کا عشق اور ان کا غم جو ہے وہ جن کے دلوں میں نہیں ہے وہاں پہ داخل کرے، اور جہاں ہے اس کو رائج کر دے، روحوں میں بسا دے۔ تو کچھ باتیں بیچ میں کریں گے، ان کی سنیں گے، جیسے کہ آج میں آپ سے کچھ باتیں، کچھ اقوال مولا حسین علیہ السلام کی شیئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھ رکھے ہوں، سن رکھے ہوں، مگر بعض اوقات پڑھی سنی ہوئی باتیں اور چیزیں بھی تھوڑی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، بیک مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، تو پھر جب وہ دوبارہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ ریفریش ہو جاتی ہیں، ہم ان کے بارے میں دوبارہ سے سوچنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات اسی سوچ کے دوران اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے اور ہمارے دلوں پہ وہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے جو میرے مالک کو ریکوائرڈ ہے ہم سے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں، مہلک بھی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے ہی کامل ہوتی ہے، اور فرمایا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، جب تمہاری زندگی میں دو راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو یاد رکھو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ اور پھر اب سچی کتنی، ہر بات ہی خوبصورت ہے، ہر لفظ ہر حرف ہی سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چشم میں مبارک، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ فرمایا میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ ریممبر، فرماتے ہیں کہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات نہیں رکھتا اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ لوگوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ دیکھیے سارے فرمودات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا، وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا۔ ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔